اہل ایمان، تم میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ مذاق اڑانا، تمسخر کرنا، یہ بسا اوقات دل آزاری کا سبب بن جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہم کسی کا مذاق اڑائیں گے تو اس سے اس کے احساسات مجروح ہوں گے۔ میں اگر آپ کا مذاق اڑاؤں تو اس سے آپ کے جو احساسات ہیں وہ یقیناً مجروح ہو جائیں گے۔ تو قرآن کریم نے اس عمل کو اس قدر قبیح سمجھا ہے کہ پوری قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لا یسخر قوم من قوم، کہ تم میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ عموماً مذاق اڑانا یہ کسی کی شکل و صورت جو ہے وہ ہلکی ہے، کسی نے لباس اچھا نہیں پہنا ہوا، کسی کے جوتے اچھے نہیں ہیں، کسی کا نام جو ہے وہ تھوڑا سا آکورڈ لگ رہا ہے تو اس پر اس کا مذاق اڑا دیا جاتا ہے۔ اور یہ مذاق اڑانا، یہ ہماری جو ایک فردی قوت ہے، جو اجتماعی ہماری جو قوت ہے، اس کو یہ مذاق اڑانا یہ کمزور کر دیتا ہے۔ تو قرآن کریم نے اس سبجیکٹ کا جو روح رواں ہے اسے بڑے عمدہ انداز میں بیان کیا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کہ تم میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو مذاق اڑانے والے ہیں، جن کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ اللہ کی نظر میں ان سے بہتر ہوں۔ یعنی ہم جن کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں وہ ہم سے بہتر ہوں۔ تو جو ہم سے بہتر اللہ کی نظر میں ہوگا وہ کس بنا پر ہوگا؟ اللہ کی نظر میں انسان تقوی ہی کی بنا پر بہتر ہو سکتا ہے، پرہیزگاری ہی کی بنا پر اللہ کی نظر میں انسان بہتر ہو سکتا ہے۔ تو جو شخص متقی ہے، لا محالہ یقینی طور پر وہ اللہ کا دوست ہے، اور اگر اللہ کے دوست سے ہم نے تمسخر کر کے دشمنی مول لے لی تو پھر وہ حدیث ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، فقد آذنتہم بالحرب۔ اب اس آیت میں قرآن کریم کا جو ایک طرز تخاطب ہے، گفتگو کا ایک انداز ہے، اس سے ہٹ کر جو ہے تھوڑا سا کیا گیا کہ آپ دیکھیں اس آیت کو یہاں پر مکمل نہیں کر دیا گیا، بلکہ آگے لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء، اور عورتیں بھی جو ہے، عورتوں کا ایک گروہ بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، عسى ان یکن خیرا منہن، کہ ہو سکتا ہے یہ جو مذاق اڑانے والی ہیں اللہ کی نظر میں ان سے، کہ جن کا وہ مذاق اڑا رہی ہیں، وہ ان کی نسبت اللہ کی نظر میں بہتر ہوں۔ عموماً قرآن کریم میں اس طرح نہیں ہوتا کہ قرآن ایک جو ہے حکم دیا جاتا ہے، اس میں مذکر کے صیغے لائے جاتے ہیں اور عورتوں کو اس میں تابع کر دیا جاتا ہے۔ اقیم الصلاۃ مذکر کا صیغہ ہے، عورتوں کو بھی یہی کہ جو عورتیں ہیں، مسلمان عورتیں ہیں، وہ بھی نماز پڑھیں گی۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو جو مسلمان عورتیں ہیں وہ زکوٰۃ بھی دیں گی، نماز بھی پڑھیں گی۔ لیکن عموماً جو ہے قرآن کریم میں مؤنث کے صیغے نہیں آتے، بس عورتوں کو بھی جو ہے وہ مذکروں کے، مردوں کے تابع کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر تاکیداً یہ بات لا کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ عورتوں میں یہ مرد زیادہ ہوا کرتا ہے کہ مذاق اڑانے والی جو بات ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عورتوں کا جو ایک دائرہ کار ہے یہ ایک محدود ہوتا ہے۔ تو جب انسان کا دائرہ کار محدود ہونا تو پھر اس کو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ بڑی نظر آتی ہیں۔ تو عورتوں میں کسی کا مذاق اڑا دینا کپڑوں پر، کسی کے کپڑے ہلکے ہیں تو اس پر مذاق اڑا دیا، یا کسی کی شکل و صورت، عموماً اگر کوئی کالی شکل والی ہے تو شکل تو اللہ نے بنائی ہے نا، کسی کی ہلکی بنائی یا کسی کی اچھی بنائی، تو اس پر مذاق اڑا دیا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم نے اس عمل کو اس قدر قبیح سمجھا اور اس قدر برا گردانا ہے کہ اس میں مذکر و مؤنث کو الگ الگ مخاطب کر کے حکم دے دیا کہ تم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے احساسات کو مجروح نہ کرے، ایک دوسرے کا تمسخر نہ بنائے، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ ہمارے ہاں دوستو یہ ایک عمومی طور پر وبا پھیلی ہوئی ہے کہ چھوٹی سی بات پر ہم جو ہے وہ دوسرے کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، عربی کا ایک مقولہ ہے کہ تلوار کا جو زخم ہے وہ مندمل ہو جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم جو ہے وہ مندمل نہیں ہوتا۔ دوستو احباب میں بھی اس طرح ہوتا ہے، ایک جگہ یارانہ ہے، بے تکلفی ہے، تو ہم کوئی بھی بات جو منہ میں آئی وہ کہہ دیتے ہیں اور برداشت بھی کر لیا جاتا ہے۔ لیکن بسا اوقات انسان کی طبیعت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ کہنے والا ایک بات کہہ دیتا ہے لیکن وہ اپنی لے میں کہہ کے چلا جاتا ہے، لیکن جس پر کہی گئی وہ اس کے وہ دل پر پیوست ہو جاتی ہے، دل کے اندر لگ جاتی ہے، اور پھر وہ تا حیات دل سے نہیں نکلتی۔ تو اس لیے دوستو مذاق اڑانا جو ہے
یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ کسی کا بلا وجہ مذاق نہ اڑائیں اور اپنے آپ کو اس عادت سے باہر نکالیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔